حالات ہیں پوری دنیا کے، پوری دنیا میں ایک دم کوہرام برپا ہے اور بہت بری حالت ہے، سمجھے آپ، بحرانی کیفیت پائی جا رہی ہے اور اسلام اور اہل اسلام پر لوگ یلغار کر رہے ہیں، چاروں طرف سے یلغار ہو رہی ہے، جگہ جگہ مختلف مقامات پر، اور خاص طور سے فلسطین میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھے آپ، ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور کب سے جو ہے شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے مسلمان، مگر اللہ نے ان کو ہمت دی ہے، وہ ہمت سے کام لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے وہ کہ کبھی ہمت نہیں ہاریں گے، وہ کفر و شرک کے مقابلے میں جو ہے ڈٹے رہیں گے اور کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، خواہ وہ مارے جائیں، قتل کیے جائیں، لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج جو دنیا کے بہت ساری بے شمار تنظیمیں ہیں اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مطلب یہ کہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، معیاری سوچ رکھتے ہیں، اور بہت ساری اسلامی حکومتیں، ہمارے حکمراں، سیکولر ذہن کے لوگ اور انسانیت کے جو ہمدرد ہیں، وہ اگر چاہیں، سب چاہیں، چاروں طرف سے اگر آوازیں بلند ہوں تو حالات پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے، حالات پر جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ صحیح کو صحیح کہا جائے اور انصاف کا جو ہے جذبہ ہر انسان کے سینے میں ہونا چاہیے، لہذا اس کو بڑھاوا نہ دیا جائے، نفرتیں پیدا نہ کی جائیں، بلکہ محبت کا ماحول بنایا جائے، عالمی سطح پر جو ہے محبت کا ماحول بنایا جائے۔ لہذا ہم اور تو کچھ پیش نہیں کر سکتے اہل فلسطین کے لیے، مگر یہ کہ یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں، یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور جو امن میں مزہ ہے، سمجھیں آپ، انسانیت میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں، اور حیوانیت سے اور جنگ سے جو ہے کوئی بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، نتیجے جو نکلتے ہیں وہ پرامن مذاکرات کے ذریعے سے نکلتے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں سب کو جو ہے اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے، اور جو حالات اس وقت پائے جا رہے ہیں دنیا کے، ان حالات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو جاری جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کو فوری طور پر جنگ بند کر کے امن مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا پائیدار حل نکالنا چاہیے، جلد سے جلد حالات پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اس میں بے قصور لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، جنگ میں سمجھے آپ، بے قصور لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں اور انسانیت کا خون ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کہ جو ناحق کسی ایک جان کا قتل کرتا ہے تو سمجھ لو اس نے پورے سنسار کا قتل کر دیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے مابین موجودہ صورتحال پر دنیا کے سپر پاورز، انسانیت کے رکھوالوں اور حقوق انسانی کے ٹھیکیداروں، بچوں اور بے قصوروں کے حقوق کے علمبرداروں کو کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں خاموش ہیں، اور اس سلسلے میں آوازیں بلند نہیں کی جا رہی ہیں الا ماشاءاللہ۔ کیا ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اور مظلوموں کا حق دلا کر ہر دو کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیا طاقتور اور ظالموں کی پشت پناہی مزید ظلم کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے؟ اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر موجودہ انتہائی برے اور بحرانی حالات میں جنگ کو طول دینا بھی مظلوموں کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ انتہائی تباہی اور ہولناکی کو دعوت دینا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ کیسی تباہی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر،
اس لیے سب کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اور خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ کی نوبت سب کی ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں آ گئی تو تاریخ کا سب سے بدترین وقت انسانیت پر آ جائے گا، جس کے گناہگار سب ہوں گے، سارے کے سارے ذمہ دار، اور ساری کی ساری ذمہ دار حکومتیں جس کا ذمہ دار ہوں گی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وطن عزیز کا ہمیشہ سے فلسطین کا حمایت کا موقف رہا ہے، سمجھے آپ؟ وطن عزیز کا ہمیشہ سے فلسطین کی حمایت کا موقف رہا ہے، فلسطین کی حمایت کی ہے ہمارے ہندوستان نے۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور اٹل بہاری واجپئی نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی۔ آج بھی ہمیں اپنی دیرینہ عادلانہ موقف پر قائم رہتے ہوئے انسانیت کا کردار ادا کرنا چاہیے، اسی میں ملک اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ لہٰذا سارے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہیے۔ اور اس وقت بحرانی جو کیفیت پوری دنیا کے اندر پائی جا رہی ہے، خاص طور سے فلسطین کے اندر، ان سارے حالات پر جو ہے کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔